چلے یا رسول اللہ۔ ام ہانی کے مکان پہ حضور نے کھڑے ہو کے نا اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ بہت غور سے میری بات سنیں، اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ جب اپنے گھر کی طرف دیکھا حضور رو دیے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جو خوشی کا دن ہے، امت کی بخشش کا پروانہ بھی مل گیا، اب کیوں رو رہے؟ تو جانتے ہو میرے حضور نے کہا تھا جبریل آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے، آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے۔ یار جب بیٹے سیرا پہنتے ہیں مانا ہو، بیٹے رو دیا کرتے ہیں۔ اگر بیٹوں کو خوشیاں میسر ہو، خوشی میں باپ شامل نہ ہو، بیٹے رو دیا کرتے ہیں۔ میں ایک نکاح میں گیا، جب میں نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا، لڑکے سے میں نے کہا سائن کر، اس نے سائن کیا، رونے لگا۔ یار میں نے کہا بتا تو صحیح، تیرے یار کھڑے ہیں، دوست احباب کھڑے ہیں، آج تیری زندگی کا خوشی کا دن ہے، 3 مرتبہ بندہ دولہا بنتا ہے۔ تیرے 3 موقع ایسے آتے ہیں جب دنیا صرف ایک بندے کو دیکھا کرتی ہے، وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ تو سن پیارے، ایک تو جب دنیا میں بندہ آتا ہے کالا ہو یا گورا سب اسی کو دیکھنے آتے ہیں۔ دوسرا وہ جو دولہا بنتا ہے جب دنیا سے دولہا کو دیکھتی ہے۔ تیسرا موقع وہ آتا ہے جب بندہ کفن پہن کے جنازے میں لیٹ جاتا ہے، تب دنیا اسی کو دیکھا کرتی ہے۔ میں نے کہا یار بتا تو صحیح، آج دنیا تجھے دیکھ رہی ہے، تو کیوں رو دیا؟ اس نے کہا مولانا آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں اگر آج میں نے صحرا پہنا ہے، میری ماں ہوتی تو کیا کہتی، میری ماں ہوتی تو کتنی راضی ہوتی۔ اے جوان ماں کی عزت کیا کر، ماں کی قدر کیا کر، ورنہ کلید تو ہوگی وہ دعائیں دینے والی ماں کی ہوگی، کلید تو ہوگی کپڑے بھی ہوں گے سینے سے لگانے والی جب ماں کی ہوگی۔ ہزاروں مبارکبادیاں دوڑتے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ماں دعا دیتی ہے قسم خدا کی اصلی عید اسی وقت ہوا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزت کرو ماں کی، عزت کرو نا۔ آج میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی اچھی گفتگو علامہ فرقان صاحب نے اس حوالے سے کی ہے۔ صرف میں ایک بات چاہتا ہوں پیارے، صرف ایک چیز سمجھ لینا۔ ہم جب چھوٹے تھے نا، ہمارا باپ کندھے پہ بٹھا کے میلہ دکھانے لے کے جاتا تھا۔ اس نے ایک دن نہیں کہا میں تھک گیا، ایک دن نہیں کہا تو چل میں نہیں لے کے چل سکتا۔ آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں لیکن ماں باپ کو بیٹھانے کے لیے وقت نہیں۔ بیوی کو سنڈے سنڈے ہم مارکیٹنگ لے کے جاتے ہیں، مہینے میں ایک دن بھی ماں کے لیے نہیں، ایک دن باپ کے لیے نہیں۔ یار مجھے بتا تو صحیح کیا کرو گے اس دولت کا اگر ماں باپ کے کام نہ آئی تو؟ آگ لگے اس دولت کو یار، قسم سے کل دولت ہوگی ماں باپ نہیں ہوں گے تو رو گے۔ ایک دن میرے حضور تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے، 10,000 کا مجمع تھا۔ حضور نے مجمع کو دیکھا رو دیے، عمر کی چیخ نکلی آقا آج خوشی کا دن ہے، پہلی بار 10,000 لوگ نماز آئے۔ اور ایسے نہیں ہے نمازی نہیں ہے صرف، یہ جان دینے والے لوگ ہیں۔ آپ کہیں تو گردنیں کٹا دیں، کیوں روئے؟ فرمانے لگے آج میری ماں یاد آ گئی، میری ماں یاد آئی۔ آقا کیوں؟ کہا آج میری ماں ہوتی اور اپنے بیٹے کے لیے اتنے لوگوں کو کھڑا ہوتا دیکھتی تو کتنا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ علماء بیٹھے یہ نامدار لوگ ہیں، قسم خدا کی ان سے پوچھو جب کوئی علامہ کہتا کہ کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، خطیب ہند کہا جاتا کہ کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، علامہ فخامہ کہتے ہیں کوئی خوشی نہیں ملتی ہے، سب سے زیادہ خوشی اس وقت ملتی ہے جب ماں بیٹے کا نام لے کے آواز دیتی ہے، کٹو پپو کہہ کے آواز دیتی ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں وہ پیارے انجینئر ہو یا ڈاکٹر، علامہ ہو یا خطیب، مفسر ہو یا محدث، جب گھر میں آیا کرو تو ساری ڈگریاں باہر رکھ دیا کرو، پگڑیاں باہر رکھ دیا کرو۔ جب ماں باپ کے پاس آیا کرو تو بڑا بن کے نہیں بلکہ بچپن کا گڈو بن کے آیا کرو، پپو بن کے آیا کرو، بچپن کا چھوٹو بن کے آیا کرو، ان کے قدموں میں بیٹھا کرو۔ خدا کی قسم 5 اسٹار ہوٹل کے بستر وہ سکون نہیں دیتے ہیں جو ماں کی گود میں سر رکھنے سے بندے کو خدا سکون دے۔ اس لیے ماں باپ کو وقت دیا کرو، وقت دیا کرو۔ جی یہ سچی بات ہے، آج دنیا علامہ کہتی ہے، ہاتھ چومتی ہے، کوئی کچھ بھی کہہ دیتا، لیکن جو ماں نام لے کے آواز دیتی ہے نا تو اس وقت کلیجے کو جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وہ کسی کے آواز سے نہیں ہوتی۔ خدا کے واسطے یہ حق کس کا ہے جو انجینئر کو نام لے کے نہ آواز دے؟ یہ حق کس کا ہے جو کسی خطیب کو نام لے کے پکارا جائے؟ صرف ماں ہے۔ اگر تو علامہ ہو جائے دنیا تلوے چاٹے، وہ پھر بھی کہتی ہے اللہ حماد بیٹے پانی بھر کے لا،
دنیا لاتی ہے پانی میرے لیے بھر کے، لیکن میں فخر سمجھتا ہوں جب ماں کو گلاس میں پانی دیا جائے مجھے فخر ہوتا ہے، جب بیٹھ کے اس کے پیر دبائے جائے مجھے خوشی ہوتی ہے، جب اس کے لیے کوئی کام کیا جائے، اس لیے کہ ہم ساری دنیا کے مخدوم ہو سکتے ہیں لیکن ماں باپ کے خادم ہوا کرتے ہیں، ان کے خدمت گزار ہوتے ہیں، اور سنو عزتیں انہوں کو ملتی ہیں جو ماں باپ کی عزتیں کیا کرتے ہیں، یاد رکھیں انہی کو ملتی۔ سفید بالوں والے آپ سے لگے میرے ممبر پر چند لوگ بیٹھے جن کے بال سفید ہو گئے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ اور پوچھ بابا آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ جب کبھی کوئی دل دکھاتا ہے نا عمر کے کسی بھی حصے میں ماں یاد آتی ہے، عمر کے کسی حصے میں بھی کوئی دل دکھائے گا ماں یاد آئے گی۔ ہاں کوئی بھی دل دکھائے گا تو ماں یاد آئے گی۔ یہ مت سوچنا کہ ماں جوانی میں ماں تھی، ماں بڑھاپے میں ماں نہیں ہوگی، نہیں، ہر عمر میں ماں ہوتی ہے۔ تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے؟ تجھے بتاؤں میرے حضور حج کر کے واپس آ رہے ہیں، حجۃ الوداع ہے، حضور کا آخری حج ہے، اس کے بعد حضور کو حج میں نہیں آنا ہے، یہ حضور کی زندگی کا آخری حج ہے۔ اللہ اکبر، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں حضور کے ساتھ چل رہی تھی، چلتے چلتے ایک پہاڑی والی جگہ آئی، آقا کریم نے اپنی سواری کی رسی میرے ہاتھ میں دی، فرمایا عائشہ اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ جب تک میں نہ کہوں اٹھ کے نہ آنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سچے باپ کی سچی بیٹی کہتی ہے جب حضور کہے تو مسکرا رہے تھے، اللہ اکبر، حضور چوٹی پہ چڑھے اور ڈھال پہ اتر گئے، مصطفیٰ میری نظروں سے اوجھل ہوئے، کہتی میں تو ٹھہری رہی، تھوڑی دیر گزری ہے، آقا کے درد سے رونے کی آواز مجھے آئی، اللہ اکبر، اس درد سے مصطفیٰ روئے ہیں، میرا جی چاہتا تھا رسی پھینک دوں جا کے حضور کو تسلی دے دوں، لیکن فرمان یاد تھا عائشہ اٹھنا نہیں ہے جب تک میں نہ آ جاؤں، کہیں نہیں جانا، کہتی میں بیٹھی رہی، تھوڑی دیر گزری ہے، مصطفیٰ پلٹ کے آ رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں آقا، اللہ اکبر، حضرت کبھی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آقا کریم قریب آئے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، مصطفیٰ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اب سننا پیارے ماں کیا ہوتی ہے، اور نوجوان یہ بات لکھ کے لے کے جانا، آقا کریم قریب آئے، فرماتے ہیں اے عائشہ آج یہ کہ حجۃ الوداع تھا، میرے لاکھوں صحابہ میرے ساتھ تھے، آج میں پلٹ کے جا رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کاش آج میری ماں آمینہ ہوتی اور مجھے سینے سے لگاتی، بیٹا کہہ کے آواز دیتی، یہ سوچ کے میں ماں کی قبر پہ گیا کہ جب ماں کی قبر پہ پہنچا ہوں بچپن کی یادیں آ گئی، عائشہ مجھے وہ دن بھی یاد آیا جب میری ماں نے اپنے بازو پہ میرا سر رکھا ہوا تھا اور اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈال کے رو کے کہا تھا یا اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا ہے، اے میرے مالک اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیٹے محمد کا کیا بنے گا؟ آقا کہتے ہیں آج تک مجھے ماں کے جملے رلا دیا کرتے ہیں، بچپن میں میری ماں کہتی تھی میرے بعد میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، عائشہ آج مجھے ماں کی یاد آئی، میں ماں کی قبر پہ گیا، میں نے جا کے گود پھیلا دی، میں نے کہا مالک عزتیں دینے والا بھی تو ہے، زندگی دینے والا بھی تو ہے، موت دینے والا بھی تو ہے، اے مالک تو نے سب کچھ دے دیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کاش میری ماں ہوتی، آمینہ ہوتی، مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی، سینے سے لگا لیتی، تیرے محبوب کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ کہتے عائشہ جیسے میں نے اتنا کہا میری ماں کی قبر پھٹ جاتی ہے اور قبر سے میری ماں آمینہ آئی، بیٹا محمد کہہ کے مجھے سینے سے لگایا، کہتے عائشہ میں اپنی ماں کو کلمہ پڑھا کے بھی آیا ہوں، ماں کو سینے سے لگا کے بھی آیا۔ ہاں یہ ماں ہوتی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پہ یاد آئی، بیٹا سید الانبیاء بھی ہو ماں رلا دیتی ہے، بیٹا وکیل جج کچھ بھی ہو ماں یاد آئے گی، یاد آئے گی ماں تمہیں، خدا کا واسطہ اس کو نہ بھولنا، مت بھولنا اس کو، ماں ماں ہوتی ہے۔ حضور معراج میں دولہا بن رہے، کہتے جبریل ماں یاد آ گئی، آج بیٹے کو معراج کا دولہا بنتے دیکھتی کتنی خوش ہوتی۔ مصطفیٰ سواری پہ سوار ہوئے، جب سواری پہ سوار ہوئے ذہن میں خیال آیا آج ہم لوگ اگر بیٹا دولہا بنے تو ماں کیا کہتی ہے؟ واہ واہ، باپ کہتا واہ واہ کیا بات ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے سبحان اللہ، عربی میں کہا جاتا ہے سبحان اللہ، خوش ہو کے بندہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ حضور کے دل میں خیال آیا کاش میں سوار ہوا تھا، میری ماں مجھے دیکھ کے کہتی واہ واہ۔ آواز آئی محبوب دل تھوڑا نہ کر،
تو صرف سبحان اللہ کی بات کر دیتا، ہم پوری آیت اتارتے ہیں، سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہاں آج تجھے کوئی کہنے والا نہیں تو ہم کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ، کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا محبوب، کتنا پیارا لگ رہا ہے، حضور سوار ہوئے ہیں۔ جانتے ہو یہ پروٹوکول کس لیے دیا گیا، یہ استقبال کس لیے؟ فرمایا محبوب قیامت تک بڑے سے بڑا منتری، کوئی ادھیکاری، کوئی بھی دنیا کا پاورفل بندہ جب پروٹوکول کرائے تو ایسا پروٹوکول دے رہا ہوں، تیرے پروٹوکول کے آگے سب کی گردنیں جھکائیں گی۔ کوئی کہے گا میرے استقبال میں 10,000 کھڑے تھے، کوئی کہے گا 20,000 کھڑے تھے، کوئی کہے گا 30,000 کھڑے تھے۔ فرشتے کہیں گے چپ ہو جاؤ، محمد وہ ہے جس کے استقبال میں 2,80,000 کھڑے ہیں۔ سبحان سبحان۔ ہاں حضور کو معراج رب لے گئے، پھر سواری کیسے ہوئی؟ بات لمبی ہوگی۔ یہاں سے پہلا اسٹاپ مسجد اقصی، پہلا اسٹاپ، پہلا بریک لیا مسجد اقصی پہ۔ اسپیڈ کتنی تھی؟ وہ جو براق تھا اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ بجلی کی طرح براق، برق سے بنا، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ اسپیڈ مسجد اقصی میں پہنچے، سواری باندھ دی۔ جانتے ہو نا، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رب نے فرمایا جبریل اذان پڑھ۔ جبریل اذان پڑھنے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اگلے جملے کا انتظار تھا تو آدم کہتے تھے شاید میرا نام ہوگا، ابراہیم کہتے تھے شاید میرا نام آئے گا۔ ہاں سب اپنی سوچ رہے تھے یا اللہ کس کا نام لینا؟ آواز آئی جس کے تلوے چوم کے لایا ہے اسی کا نام لینا ہے۔ محمد رسول اللہ جی اذان ہو گئی۔ نماز کون پڑھائے؟ اولین آخرین سارے نبی انتظار میں، کون آئے مصلی پہ؟ تو پوچھو ان علماء سے مصلی کا حقدار کون ہے؟ مصلی کا حقدار وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ علم میں پڑا ہو۔ ٹھیک ہے جی، جو علم میں سب سے زیادہ ہو۔ اگر علم میں بھی سب برابر ہو تو پھر دیکھا جائے گا عمل کس کا اچھا ہے۔ عمل میں بھی برابر ہو پھر دیکھو قرات کس کی اچھی۔ اگر قرات میں بھی سب برابر ہو پھر دیکھو حسین کون ہے۔ جو سب سے زیادہ حسین ہوگا وہ امامت کا حقدار ہے۔ کم و بیش 1,24,000 کھڑے، کون مصلی پہ آئے گا؟ فرمایا مصلی پہ وہ آئے گا جو تقوی میں اعلیٰ ہوگا، مصلی پہ وہ آئے گا جو حسن میں اعلیٰ ہوگا، مصلی پہ وہ آئے گا جو علم میں اعلیٰ ہوگا، مصلی پہ وہ آئے گا جو عمل میں اعلیٰ ہوگا۔ جبریل نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا اور کہہ دیا محبوب آتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سب سے نرالا تو ہی نظر آ رہا۔ اگر ان سب میں بھی برابر تو پھر مصلی پہ وہ آئے گا جو عمر میں سب سے بڑا ہوگا۔ مصلی پہ وہ آئے گا جو عمر میں سب سے بڑا ہوگا۔ تو نبیوں کی عمریں دیکھو 1,000 برس ہوئی ہیں، پھر حضور مصلی پہ کیوں؟ ہاں ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ان میں سب سے زیادہ عمر میرے نبی کی ہے، اس لیے کہ آقا فرماتے کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، اور میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار کیا جانا۔ تو عمر میں بھی میرا نبی سب سے بڑا۔ مصلی پہ کھڑے ہو گے، اب ذرا غور کریں، آپ سارے پیچھے کھڑے، حضور آگے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد پھر اگلا سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان آیا، پہنچے، دروازے پہ گئے، جو آئیڈینٹیفائی سسٹم تھا وہ کیا گیا۔ کون؟ جبریل۔ کس کوئی ساتھ ہے؟ جی۔ کون؟ محمد۔ اپنی مرضی سے آئے ہیں کہ لائے گئے کہ بلایا گیا ہے؟ دروازے کھل گئے۔ پھر کیا کہا آسمان والوں نے؟ کیا یہ اچھا آنے والا ہے، کیا یہ اچھا بلانے والا ہے؟ نہ آنے والے کا جواب نہ بلانے والے کا جواب۔ ہاں پہلے آسمان پہ نبی سے ملاقات، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، سارے آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سارے آسمان نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، سارے آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ آخر کار
सिदरतुल मुंतहा गया, हुजूर ने फरमाया जिब्रील चलते नहीं? जिब्रील बोले बस यहाँ तक कि अपना साथ था। अब कोई बंदा अगर मुझे लेके आए, अकबर भाई ने बुलवाया, जाओ भी गाड़ी मौलाना की आ रही है, इस रास्ते से घुमा के ले आओ। अगर लाने वाला बंदा क्या मैं नहीं जाता आगे, तो मैं कहूंगा भाई मैंने रास्ता ही नहीं देखा यार, कैसे जाना है। जिब्रील रुके, हुजूर ने नहीं कहा मैंने रास्ता नहीं देखा, समझ रहे ना, हुजूर ने नहीं कहा रास्ता नहीं देखा, बल्कि हुजूर मुस्कुरा के कहते जिब्रील चलते नहीं? तो क्या कहा था? कहते अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ गया ना मेरे पर जल जाएंगे, यहां से आगे जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि हुजूर में आपके जैसा नहीं है। जिब्रील नबी फरिश्तों का सरदार होके कहता हुजूर में आपके जैसा नहीं। जानते हो, एक बार जिब्रील अमीन आए थे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास, जब आपको नारे नमरूद में डाला जा रहा था, तो कह रहे थे, फरमाया था आपने कि कोई हाजत हो इब्राहिम तो बताओ, इसलिए कि मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे रब के पास में जा सकता हूं, वहां तुम नहीं पहुंच पाओगे। तो हजरत जिब्रील ने जब इतना कहा, महबूब ने कहा था जिब्रील एक दिन तूने मेरे दादा से कहा था मैं वहां जा सकता हूं जहां तुम नहीं जा सकते, आज उनका पोता तुझसे कह रखा है जिब्रील कोई ख्वाहिश हो तो बता, आज मैं वहां जा रहा हूं जहां तू भी नहीं जा सकता, आज मैं वहां जा रहा हूं जहां तू भी नहीं जा सकता। तो जिब्रील ने कहा था या रसूलल्लाह जब जा रहे हो मुंह मांगी दे रहे ना, तो इतना कर्म कर दे जब उम्मत पुलसरात से गुजरे ना तो मुझे पर बिछाने की इजाजत मिल जानी चाहिए, पर बिछाने की इजाजत जिब्रील ने मांगी है। हुजूर ने फरमाया जाओ दी, जाओ दी, गए लामा का, फिर वो मंजिल आई सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना। जानते हो फिर जो बातें हुई, अल्लाह ने 70,000 हिकायात, 70,000 वाक़ियात, 70,000 रुमूज़ व असरार महबूब की झोली में बिन मांगे डाले, बिन मांगे डाले। और फिर फरमाया ये तो मैंने बिन मांगे दिया है, अब तुझे क्या चाहिए तू बता, अब तुझे क्या चाहिए तू बता। तो हुजूर अर्ज करते हैं अल्लाह उम्मत के लिए तोहफा, फरमाया जब 50 वक्त की नमाजें ले जा, 50 वक्त की नमाजें तेरी उम्मत के लिए तोहफा है। गौर से सोचो जरा, कितनी नमाजें दी गई, सारे बोले कितनी, पढ़ते कितनी है, पढ़ते पढ़ते तो चाहे जितनी भी है लेकिन फर्ज 5 ही है, एक तो मसला है। कितनी बची? जब हुजूर लेके पलटे, रब ने फरमाया मूसा मेरा महबूब आ रहा है, तूने मुझसे कहा था ना मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैंने कहा था लंतरानी तू तो मुझे नहीं देख सकता, इतनी ताकत नहीं है, आज मेरा महबूब आ रहा है, सुन तू मुझसे प्यार करता है, मैं अपने महबूब से प्यार करता हूं, जब तेरे पास मेरा महबूब पहुंचे ना उससे कह देना नमाजें ज्यादा है, वापस जाके कम करा के आइए, मैं फिर महबूब को बुला के देखूंगा, समझ रहे ना, फिर मेरा महबूब मेरी कुर्बतों में होगा, फिर जाए फिर पलटाना, फिर जाए फिर पलटाना, मूसा तेरी आंखें भी ठंडी होती रहेंगी, महबूब मेरी चौखट पे भी बार बार आता रहे। पलटे, रोक लिया, महबूब कितनी नमाजें दी हैं? 50 की। मैं बनी इसराइल का नबी हूं, मैंने उम्मत देखी है, उन्हें तो मन्नो सलवा उतार के दिया जाता था, उन्होंने फिर भी ना पढ़ी थी, आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ लेगी, कम कराइए। बड़ों का मशवरा था जी, वापस पलट गए, समझ रहे हैं ना, मशवरा वो माना नहीं कि हुजूर उसको छोटा कर दिया माजल, ये इस माना में ना लीजिएगा, मशवरा था, वापस पलटी, कहने लगे अल्लाह कुछ कम कर दे, 5 कम हुई, फिर आए, फिर 5, फिर आए, फिर 5, कितने चक्कर लगे? 9 चक्कर लगे, 45 कम हो गई। हज़रत मूसा कहते महबूब एक बार फिर चले जाइए, तो हुजूर की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे मूसा अब तो वापस नहीं जाना है, जो मेरा होगा वो 50 वक्त, वो 5 वक्त की पड़ेगा जरूर, मेरा हो इतना भी ना पड़े, ये कैसे होगा? फरमाया जो मेरा होगा वो 5 पड़ेगा। आवाज आई महबूब दिल छोड़ा ना कर, ला तब्दील
بکلمات اللہ، اللہ کا فرمان بھی نہیں بدلا جائے گا۔ جو تیرا امتی 5 پڑھے گا، ایک زیرو لگا کے اسے 50 کا ثواب عطا کر دیا۔ تمہاری مرضی